اللہ کہتا مجھ سے ڈر، چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا. اور پھر اللہ کہتا مجھ پہ بھروسہ کر، کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک میں پہنچاؤں. بھائی اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کو ذکر کرنے پر کیا ملے گا؟ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو کہ ہم ذکر کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. بولو میرا امتی زمین پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. کریں گے نا سب؟ اللہ اللہ کریں گے نا. آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. آگے کیا فرمایا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. بولو ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے جائیں گے. ہمارے نبی فرماتے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں سے لے کر ہمارے پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتا جائے گا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اور تیسری بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ، زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ. اللہ تمہارے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کریں گے بولو سب اللہ اللہ کریں گے. بولو نہ کریں گے انشاءاللہ. کتنے فائدے میں نے آپ کو بتا دیے؟ 3 فائدے. آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اللہ آسمان سے ہمارے سروں سے لے کر پاؤں تک رحمت نچھاور کریں گے. اور اللہ ہمارے دل میں چین اور سکون عطا کریں گے. اور اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو قرآن پاک 2 پارہ 2 رکوع. بولو 2 پارہ 2 رکوع. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے میرے بندے زمین پر میرا نام لے لے. اللہ فرماتے میرے بندے زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تیرا نام لوں گا. تو فرش پہ میرا نام لے لے، میں عرش پر تیرا نام لوں گا. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لوں گا. اللہ فرماتے تو میرا نام لیتا رہے گا، تھک جائے گا، لیکن میں آسمانوں پر تیرا نام لوں گا، میں نہیں تھکوں گا. ہمارا اللہ کو یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، اس کا ہم کو یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. سب کریں گے بولو ذکر کریں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نا ذکر کریں گے. 2 چیزیں ابھی میں آپ کو جو شروع میں بتا رہا ہوں اور پھر ضروری بات پر بھی آئیں گے کہ ایک تو اللہ اللہ کرنا. بولو کریں گے انشاءاللہ جب موقع ملے. بولو ہماری زبان پر کس کا نام؟ کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے ہماری زبان پر کس کا نام ہونا چاہیے؟ اللہ. سچ بتاؤ. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. یہ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ صحیح میں رات جو ہے نا، رات اللہ فرماتے کہ رات کو کوئی دن بنا سکتا؟ ساتھ میں بولو نا کوئی بنا سکتا؟ اور دن کو کوئی رات بنا سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ رات کا اندھیرا دیکھ لے، دن کا اجالا دیکھ لے، میرا بندہ تجھے اس میں بھی خدا کی خدائی نظر آئے گی. اللہ نے فرمایا 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے رات کا اندھیرا دیکھ لے. کچھ زمانے کے بعد اندھیرا ختم ہوتا ہے، پھر اجالا آتا ہے، پھر اجالا ختم ہوتا ہے. اللہ فرماتا رات اور دن کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لے، تجھے اللہ کی کبریائی اور خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. کرنے دھرنے والا کون؟ سب ذکر کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا کریں گے انشاءاللہ. ایک بات میرے دوستو، اللہ پر بھروسہ ہو نا. آپ کو ایک بہت عجیب واقعہ سناؤں. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا اور بے شک سنا ہوگا. ہاں بولو. حضرت عثمان. ہاں
کوئی نکاح نہیں قبول کروا رہا ہوں آپ کے پاس کہ چپ چاپ بیٹھے ہو. تھوڑا سا ایک تو وقت ہے, 1:25 پر ابھی مولانا نے بول دیا, اس کا آگے بڑھے تو آنکھ نکال کر دیکھتے پھر میرے کو معلوم ہے بہت غصے سے دیکھتے میرے کو, اور بہت سارے کام کرنے. ساتھ میں بولو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے, اسی لیے ان کو کہا جاتا حضرت عثمان غنی. غنی کے معنی مالدار. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے. ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول کل ہمارے یہاں دعوت, کل ہمارے یہاں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دعوت اور بھی کچھ کو دعوت. کہا آپ جتنوں کو لے کر آؤ سب کو دعوت, کیونکہ حضرت عثمان کا دل دریا کی طرح بہتا تھا. کہا سب کو لے کر آؤ دعوت, لیکن ایک شرط ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان شرط کیا؟ کہا آپ کو لینے بھی میں آؤں گا اور پہنچانے بھی. مہمان کا ادب اور احترام یہ ہوتا ہے کہ اس کو لینے جاؤ, اس کو ہم کو نہ کوئی لینے آتا ہے, اور پہنچانے کا تو معلوم نہیں, کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ قاری احمد علی اپنے گھر پہنچا کے راستے میں مر گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, آپ لینے آ جانا, ہم آپ کے ساتھ میں آئیں گے, واپس پہنچا بھی دینا, ہم آپ کے ساتھ واپس آ جائیں گے. چلو دوسرے دن دعوت. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت طے تھا اس وقت سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول میں آ گیا, آپ کو لینے کے لیے آیا, اور جتنے صحابہ کو لینا ہے لے لو, کھانا بن چکا ہے. ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, اب کوئی زیادہ لمبا چوڑا دور گھر نہیں تھا, چلتے چلتے جانا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کے کندھے پر رکھا اور چلے. اچھا جب چلنے لگے نا تو حضرت عثمان ہمارے نبی کے پاؤں مبارک کو دیکھے. کس کو دیکھے؟ اور ہمارے نبی جیسے جیسے قدم مبارک اٹھائے حضرت عثمان گننا شروع کرے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گننے لگے. جیسے جیسے حضور قدم اٹھائے 1 2 3 4 5. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو, میرے قدم مبارک کیوں گن رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا, پہلے آپ کھانا تو کھا لیں. چلو کھانا ہو گیا, دعوت ہو گئی. جب واپس آنے لگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اب جب واپس آ رہے پھر حضرت عثمان نے گننا شروع کیا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی 1 2 3 4 5. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا رہے جاتے وقت بھی تم نے میرے قدموں کو گنا, آتے وقت بھی تم میرے قدموں کو گن رہے ہو, معاملہ کیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا میرے پیارے نبی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ گھر پہنچ جاؤ, میں آپ کو سب بتاؤں گا. جب گھر پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا وہ میرے قدموں کو کیوں گنا؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے منت مانی تھی کہ میرے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ان کے قدموں سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں. میں نے منت مانی تھی کہ جتنے قدم آپ میرے گھر تک آؤ گے وہ, اور جتنے قدم آپ واپس آؤ گے, دونوں کو جوڑ کر جتنے قدم ہوں گے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کر دوں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ بہت اچھی بات ہے. اب سننا دعوت ہو گئی, بولو دعوت ہو گئی. اس دعوت میں حضرت علی بھی تھے. بولو کون تھے؟ اس دعوت وہ بھی گھر میں گئے. اب گھر میں گئے, حضرت علی جب گھر میں گئے تو وہاں حضرت فاطمہ. بولو حضرت علی کی بیوی کون؟ فاطمہ. حضرت علی اداس بیٹھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی تھی نا, کہا اداس کیوں بیٹھے ہو؟ آج تو ماشاءاللہ کھانا کھا کے آئے اور بہت اچھا کھانا کھا کے آئے. حضرت عثمان غنی کے وہاں دعوت تھی, آپ نے بہت اچھا کھانا کھایا, اداس کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا اسی لیے اداس بیٹھا ہوں کہ حضرت عثمان اتنا آگے بڑھ گئے, کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور پیارے نبی کے قدموں کو گنا اور ہر قدم کے بدلے غلام کو آزاد کیا, میں تو نہیں کر سکتا نا. یعنی یہ لوگ ایسے تھے کہ نیکی کرنے میں مقابلہ. بولو نیکی کرنے میں, کہاں کہ انہوں نے اتنی نیکی کیا تو میں اور کروں گا, اس نے اتنے نوافل پڑھے تو میں اور پڑھوں گا, اس نے اتنی تسبیح پڑھی تو میں اور پڑھوں گا. ہمارا یہاں مقابلہ ہوتا ہے اس کا 1 پلاٹ تو میرے 2 پلاٹ ہونے چاہیے, اور اگر میرے 2 پلاٹ نہیں ہوئے تو اس کا 1 پلاٹ بھی جل جانا چاہیے. ہمارے دل میں جلن, آگ لگی. اس کا ہوئے 1 بلڈنگ تو میرے 2 گھر, اور اگر میرے 2 گھر نہ ہوئے تو کم بخت اس کا گھر بھی نہیں ہونا چاہیے. بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے دل کا یہ حال ہے کہ نہیں؟ حضرت علی وہاں اداس. حضرت فاطمہ نے فرمایا تم اداس کیوں, جاؤ تم بھی دعوت دو. حضرت علی نے کہا میں دعوت دوں, وہ بھی حضرت عثمان کی طرح سب کو آقا جاؤ سب کو دعوت دو. حضرت عثمان نے کہا فاطمہ کیوں ایسا کہہ رہی ہو, ہمارے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, ہمارے گھر میں خود کے کھانے کے لالے پڑے ہیں, اور میں جا کر اللہ کے رسول کو کہوں کہ جتنوں کو لانا ہے لے کر آؤ.
حضرت فاطمہ نے جو جملہ فرمایا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، نبی کی بیٹی تھی، کہا حضرت عثمان کا جو اللہ ہے وہی اللہ ہمارا بھی ہے نا؟ ہاں، تو کہا جو اللہ حضرت عثمان کو دیتا ہے وہ اللہ ہم کو بھی روزی دے گا، جاؤ تم جاؤ۔ ایسے انداز میں حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضرت علی اٹھے، حالانکہ گھر میں کچھ ہے نہیں، اور سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دعوت ہے اور آپ جتنے ساتھی کو لانا چاہے آپ لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے گھر پر دعوت ہے؟ کہا ہاں میرے گھر پر دعوت ہے، اور آپ آئیے، جتنے ساتھیوں کو لے کر آنا آئیے، اور میں آپ کو لینے آؤں گا اور میں آپ کو چھوڑنے بھی آؤں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، وقت طے ہو گیا۔ اب جہاں وقت طے ہو گیا حضرت علی دوڑے دوڑے گھر گئے، کہا فاطمہ وقت طے ہو گیا ہے اور ہمارے گھر میں تو کچھ ہے نہیں۔ فاطمہ نے بہت پیارا جواب دیا، کون کہتا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ ہاں ہمارے گھر میں چٹائی ہے، بچھا دو، اللہ کے سامنے رونا شروع کرو، وہ اللہ ہی کھلانے والا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کھلانے والا کون؟ بولو بولو بولو، ہم سب کو کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ساتھ میں بولیں گے، ہم کو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا۔ اب ہوا معاملہ کیا معلوم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصلی پر، کیونکہ کل دوپہر میں اللہ کے رسول آنے والے ہیں، آج رات سے حضرت علی مصلی پر، اور حضرت علی کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم، فاطمہ نے جو سب سے گھر میں بڑا برتن تھا اس بڑے برتن میں پانی بھرا، نیچے لکڑے رکھے، آگ لگائی اور وہ برتن کو اوپر رکھ دیا، اس میں پانی تھا، اور حضرت علی کہتے ہیں میں رات بھر پریشان تھا کیونکہ کل اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے اور ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ حضرت علی کہتے رات بھر میں اندر آتا، میں دیکھتا کہ فاطمہ سجدے میں رو رہی ہے اور ایک ہی بات کہہ رہی ہے، اللہ ہماری عزت کا خیال کرنا، اللہ کھانے کا انتظام کرنا، اللہ کھانے کا بندوبست کرنا، اللہ تجھ پر بھروسہ ہے، باقی کسی پر بھروسہ۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کا رونا دیکھتا اور پھر میں جا کے برتن کا ڈھکن کھولتا تو اس میں تو پانی، کہ رات کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 کہا صبح بھی میں نے 1 مرتبہ دیکھا تو اس میں تو پانی ہے، پانی گرم ہوتا بھی کتنا گرم ہوگا۔ کہتے وہ ٹائم آ گیا، حضرت فاطمہ کے لیے جاؤ۔ تو حضرت علی نے کہا فاطمہ کیا جاؤں؟ میں نے ابھی برتن کھول کے دیکھا اس میں پانی۔ تو کہا کھول کے کیوں دیکھا؟ کھول کے کیوں دیکھا؟ جو اللہ ہے وہی اللہ انتظام کرے گا، نہیں ہوگا تو پانی پلا دیں گے۔ ارے بولو نہیں ہوگا تو پانی پلا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت علی گئے اور جا کر کہا کہ آپ کو میرے گھر آنا۔ اب حضرت علی نے قدم مبارک نہیں گنے کیونکہ ان کے پاس غلام کا تھے، یہ سوچتے میرے پاس غلام آزاد کرنے کے تھوڑی ہے کہ میں ہمارے نبی کے قدم مبارک گنوں گا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سیدھے کھانے پر آئے، سارا کھانے پر دسترخوان بچھا دیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہا فاطمہ سب آ گئے، بیٹھ گئے، دسترخوان تیار ہو گیا، اب کھانے کا کیا کریں گے؟ حضرت فاطمہ نے کہا علی آگے مت بڑھنا، میں جا کر، میں نبی کی بیٹی، میں جا کر اس برتن سے ڈھکن ہٹاؤں گی۔ بس ڈھکن ہٹانا تھا، اللہ کی قسم اتنا اچھا کھانا تھا، ایسے کھانے کی خوشبو کسی نے کبھی محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ تب کھانا آنے لگا، بھائی کھانا آ گیا۔ کھانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آیا، ہمارے نبی نے دیکھو اس طرح یہ لقمہ یوں اٹھایا منہ میں رکھا اور کہا بیٹی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ۔ تو فاطمہ وہاں پردے میں، کیا ہوا ابا جان؟ کہا بیٹی تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں، یہ تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے، ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا یہ جنت کے نہر کے پانی سے تیار ہو کر کھانا آیا ہے، یہ جنت کے نہر کے پانی سے تیار ہو کر کھانا آیا ہے۔ حضرت فاطمہ کچھ اور، ہاں کوئی ہم ہوتے نا، ہاں ہمارا گھر ہے بھائی، جنت کا کھانا آتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب میں نے اس کو اپنی زبان پر رکھا، ایسا کھانا ہے آج تک کسی آنکھ نے یہ کھانا دیکھا نہیں ہے، آج تک کسی نے اس کو محسوس نہیں کیا ہے، آج تک کسی نے اتنے اچھے کھانے کے بارے میں سوچا نہیں ہے۔ اے فاطمہ یہ جنت کا کھانا ہے، یہ کسی کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہیں۔ حضرت فاطمہ اندر گئی اور سیدھے 2 رکعت کی نیت باندھ کے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ جب تک لوگ کھاتے رہے حضرت فاطمہ سجدے میں روتی رہی اور ایک ہی بات کہتی رہی، اللہ مجھے یقین تھا کہ کھانا آئے گا، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ نبی کی بیٹی کی وہ شان ہوگی کہ جنت سے کھانا تیار ہو کر آ جائے گا۔ میرے پیارو سننے کی بات ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کون چھوڑنے گئے؟ ابھی چھوڑ کے آئے،
آ گئے گھر میں آئے تو دیکھا فاطمہ ابھی بھی مصلی پہ رو رہی ہے. اللہ تیرا احسان, تو نے لاج رکھ لی, اللہ جنت کا کھانا بھیجا. اللہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا اور کوئی آ کر کھانا دے کر چلا جائے گا, لیکن یہ تو ڈائریکٹ جنت سے کھا. تو حضرت علی جب آئے تو فاطمہ کو کہا ابھی بھی تھوڑی اداسی تو میرے کو ہے. کیا اداسی ہے؟ کہا وہ حضرت عثمان جب نبی کو لینے گئے تو قدم گنے تھے 1 2 3 4, پھر واپس چھوڑے تو قدم گنے تھے 1 2 3 4, اور پھر اتنے غلام آزاد کیے تھے. حضرت علی نے روتے روتے کہا فاطمہ اپنے پاس کہاں غلام ہے, اپنے پاس کہاں غلام ہے؟ میں غلاموں کی طرح زندگی گزاروں اور تو گھر میں چکی پیسے, تو گھر میں آٹا پیسے, تو گھر میں سب کھانے کا کام کرے, ہمارے گھر میں کہاں غلام ہے؟ ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت علی نے جا کے دروازہ کھولا تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ. تو حضرت فاطمہ بھی کھڑی ہو گئی, حضرت علی بھی, ابھی تو آپ ہمارے گھر سے گئے, بھائی ابھی تو ہم آپ کو چھوڑ کر آئے, ابھی تو آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا, ہم آپ کو گھر پر چھوڑ کر آئے اور اب واپس آ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا کہ واپس جاؤ اور علی اور فاطمہ کو جا کر کہہ دو کہ بھلے تم نے میرے قدموں کو نہیں گنا, نہ جاتے ہوئے گنا نہ آتے ہوئے گنا, لیکن اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ ان کے قدموں کو گنتے رہنا. جبرائیل نے قدموں کو جاتے ہوئے بھی گنا اور آتے ہوئے بھی گنا, اور جتنے قدم ہوئے ہیں حضرت عثمان نے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کیا تھا. میرے نبی نے فرمایا جا کے فاطمہ کو کہہ دو کہ جتنے قدم میں تمہارے گھر آیا اور جتنے قدم واپس گیا, اس کے بدلے اللہ نے میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد کیا ہے. اللہ نے میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے. یہ کس پر بھروسہ, ہمارا کس پر بھروسہ؟ کیا اللہ پر بھروسہ؟ ایسا جھوٹ مت بولو, جمعہ کے دن بہت خراب لگتا ہے. اللہ پر بھروسہ, ارے جس پر بھروسہ ہوتا ہے نا اس سے آدمی کو ڈر لگتا ہے. ہاں آج ہمارا سیٹ آتا ہے, کبھی کبھی راؤنڈ مارتا ہے مل پہ, کبھی کبھی راؤنڈ مارتا ہے ہماری فیکٹری میں, تو سب کے سب ملازم کھڑے ہوتے نہیں ہوتے؟ ارے بولو نا, کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور اگر شیخ صاحب سامنے سے گزرتا نا, السلام علیکم, آپ کی طبیعت کیسی ہے, بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ حالانکہ وہ جواب دے یا نہ دے. دنیا کا ایک میل کا سیٹ آ گیا تو ہمارا پورا چینجز ہمارے اندر آ گئی. اور آپ کہتے ہو کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے, تو فجر کی نماز, یہ بیٹھا مجمع, پوری مسجد بھری ہوئی, اس میں 50% وہ نالائق کمبخت, وہ نمک حرام, وہ غدار, وہ دھوکے باز بیٹھے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے. آج اور اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں ہوگا. اللہ کا کھاتا, اللہ کا پیتا, اور اللہ کہتا, اور ہمارے نبی فرماتے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہمارے نبی فرماتے تیری روزی نماز میں ہے, تیرے گھر والوں کی روزی نماز میں ہے, تیرے گھر کا سکون نماز میں ہے, تیرے دکان کا سکون نماز میں ہے. اللہ کہتے تیرے بیٹوں کی فرما برداری نماز میں ہے. وہی فجر کی نماز نہیں پڑھی, اور پھر آپ نے آرام سے کہہ دیا کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ پر بھروسہ ہوتا تو اللہ کا ڈر ہوتا, اللہ کا ڈر ہوتا. آج روزی کے لیے مارے نہیں پھرتے. لاک ڈاؤن ہو گیا, ارے سچ بتاؤ نا, اللہ کو لاک ڈاؤن سے کیا مطلب؟ نہیں, اللہ کو لاک ڈاؤن سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کو یہ جو حالات آئے کورونا, اس سے کیا مطلب ہے؟ ارے اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر, اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر. ایسی جگہ سے روزی دوں گا, بے حساب دوں گا, حلال دوں گا, برکت والی دوں گا, تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. کون کہہ رہے؟ کس سے ڈرو بھائی, کس سے ڈرو؟ بھروسہ کس پہ کرو؟ آج ہم سب کو ایک پرابلم ہے, تعویذ والے کے پاس دوڑتا, ہاں تعویذ والا پوچھتا کیا ہوا, ہاں مولانا کام معلوم نہیں, شروع ہوتا ہے, بولو کام شروع ہوتا ہے, چلتا ہے. اب ایسا لگتا کہ بس کام ہونے والا, ابھی کام ہونے والا, کنارہ آیا, اور معلوم نہیں کیا پھڈا پڑتا ہے کہ سارا کام برباد ہو جاتا ہے. بولو ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ تو مولانا بھی کیا بولتے ہیں, ہاں کسی نے نظر یا کسی نے جادو کیا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, قرآن نے دونوں کا جواب دیا. اللہ کہتا مجھ سے ڈر, چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا, اور پھر اللہ کہتا مجھ پہ بھروسہ کر, کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک میں پہنچاؤں گا. یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے اپنے گھر کی بات نہیں بولی, کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. میرے ساتھ میں پڑھیں گے 28واں پارہ, بولو کون سا پارہ؟ اللہ کتنے پیار سے فرماتے, وَمَن
يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان اللہ بالغ امری. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بات فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا. اللہ کہتے ہیں میرے کو لاک ڈاؤن سے کوئی مطلب نہیں، تیرے قرض میں ڈوبنے والا بھی تو نہیں. اللہ فرماتے چھپر پھاڑ کے بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا. اور اللہ فرماتے مجھ پہ بھروسہ کر لے، کام شروع تو کرے گا، منزل تک نفع کے ساتھ پہنچانے والا کون ہوگا؟ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج پہلا کام اللہ پر بھروسہ کریں گے انشاءاللہ. اور بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. ڈرتے ہو اللہ سے؟ آج سے تو وعدہ کرو نا کہ ڈریں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں میں ایک بات پوچھوں ان سے، یہ موبائل میں ننگا پنا کرتے ہو؟ موبائل ہے آپ کے پاس موبائل ہے؟ نہیں؟ فرشتوں کے بیچ میں آیا میں؟ پب جی کھیلا جاتا ہے موبائل پہ، زنا ہوتا ہے موبائل میں، چوری ہوتی ہے موبائل میں، سودی کاروبار ہوتا ہے موبائل میں، تہمت لگائی جاتی ہے موبائل میں، افواہ پھیلائی جاتی ہے موبائل میں. ارے میرے دوستو، ماں کو گھر سے نکالا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے، باپ کو گھر سے دھکا مارا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے، بلکہ کہہ دو ہمارے علاقے میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی یہ اللہ کا ڈر ہے. رات کو 2 بجے تک موبائل، اور 2 بجے پھر کیسا موبائل رکھے گا اس کی سٹائل دیکھو. رات کو امام صاحب یوں تھک گیا، یوں موبائل کو چارج میں ڈالا، 2-3 بجے موبائل. اب 3 بجے جو سوئے گا تو اس کا باپ فجر پڑے گا؟ کون فجر پڑے گا بھائی؟ فجر کون پڑے گا؟ اور یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ پر بھروسہ ہے. چلو آج سے ارادہ کرو ڈریں گے انشاءاللہ. صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہ ہاتھ اوپر کر کے بولو اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. بھروسہ کریں گے، بولو کس پر بھروسہ کریں گے؟ اللہ. گردن جو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر پیارے نبی کی محبت میں آ کر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھ لو، اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دے گا. ہاں اتنا ہے، اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کون؟ ارے آج تک ہم نوکر بن کے کام کر رہے، وہ اللہ کسی اور کو سیٹ بنا سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ اللہ کسی اور کو فیکٹری دے سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں دے سکتا؟ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ اگر حضرت عثمان کا اللہ ہے تو ہمارا بھی تو وہی اللہ ہے.